إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم عزیز بھائیو، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے سورۃ ابراہیم کی یہ آیت ہے۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، جتنی بھی میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں تم اگر ان کو اچھی طرح سے استعمال کرو گے، شکریہ ادا کرو گے، لازیدنکم، تو میں تمہیں اور بڑھا کر وہ نعمتیں دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر اس کے برعکس ہوا معاملہ اس کے الٹ ہوا، یعنی تم میری نعمتوں کا اچھی طرح سے شکریہ ادا نہیں کر رہے، ان کو اچھی طرح سے استعمال نہیں کر رہے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو سن لو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ محترم عزیز بھائیو، اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، غور کریں، تو بے شمار اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ کیا ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں؟ گننا چاہیں گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ اس کی دلیل اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر آیت میں ارشاد فرمائی ہے، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے لوگو میری اتنی تم پر نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم ان کو شمار بھی کرنا چاہو لا تحصوها، ہرگز تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ حقیقت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو فرمایا تھا جب لوگ کیلکولیٹ کے ذریعے سے کوئی چیز شمار نہیں کرتے تھے، کسی چیز کو انہوں نے شمار کرنا ہوتا تو کمپیوٹر کے ذریعے سے نہیں کرتے تھے وہ، بلکہ ہاتھوں کی انگلیوں پر، پوروں پر، یا وہ تنکوں کے ذریعے سے۔ پہلے لوگ کھجور کی گٹلیوں کے ذریعے سے، تنکوں کے ذریعے سے شمار کرتے، جتنی گٹلیاں ہوتی گئیں اتنی وہ چیز شمار ہوتی گئی، یا جتنے وہ کنکر انہوں نے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دیے اتنی چیز شمار ہوتی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے الفاظ میں سمجھایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم چیزوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ بتلائیے وہ کیا زیادہ چیزیں شمار کرتے تھے؟ کھجور کی گٹھلیوں سے کتنی سی چیزیں شمار ہو سکتی ہیں؟ ظاہر ہے تھوڑی سی ہو سکتی ہیں۔ ہاتھوں کے پوروں پر، انگلیوں کے پوروں پر تھوڑی سی چیزیں شمار ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تھوڑی چیزیں، میری تھوڑی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے تو بتلائیے زیادہ نعمتیں تم کیسے میری شمار کر سکتے ہو؟ فرمایا بالکل تم شمار نہیں کر سکتے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ زاریات کی آیت ہے،
فرمایا تم دور نہ جاؤ، اپنے ارد گرد نہ دیکھو میری نعمتوں کو۔ فرمایا وفی انفسکم، تمہارے اندر ہی میری نعمتیں بہت زیادہ ہیں، تمہارے جسم کے اندر، تمہارے جسم کے اندر اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ تم ان کو بھی شمار نہیں کر سکتے، اردا گرد کے دور کی بات ہے۔ ہمارے جسم کے اندر اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ ہم ایک سیکنڈ کے اندر اللہ رب العزت کی 2 نعمتیں شمار کر رہے ہیں، 2 نعمتیں استعمال فرما رہے ہیں۔ کیسے؟ ایک سیکنڈ کے اندر ہم سانس باہر بھی نکال رہے ہیں اور اندر بھی لے جا کر اس کا استعمال فرما رہے ہیں۔ اگر سانس نہ آئے، باہر نہ آئے تو تب بھی نقصان ہے، تب بھی خسارہ ہے، اور اگر سانس اندر نہ جائے تو تب بھی نقصان ہے، خسارہ ہے انسان کا۔ تو ایک سیکنڈ کے اندر ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی 2 نعمتوں کا استعمال فرما رہے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ شکریہ بھی نا 2 طرح کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی جتنی بھی نعمتیں ہوں ان کا شکریہ کیسے ادا کرتے ہیں، اس کی بھی 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ کہ ہم عام روٹین میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کروڑوں دفعہ شکر ہے۔ ایک یہ شکر ہے، یہ بھی اچھا ہے اور یہ بھی کرنا چاہیے، اور حقیقی معنوں کے اندر جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کا شکریہ حقیقی معنوں کے اندر ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ آنکھ ہے، اس کا شکریہ ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ان چیزوں کو دیکھ کر ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں جو اللہ رب العزت نے جن جن چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا ہے، جن جن چیزوں کو سے رک جانے کا اللہ رب العزت نے کہا ہے، ان سے ہم اپنی آنکھوں کو روک لیں تو یہ اللہ رب العزت کا آنکھ کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح باقی نعمتیں ہیں، تو ہر نعمت کو ہم اس طریقے سے اگر استعمال کریں گے جس طریقے سے اللہ اس کے رسول نے ہمیں فرمایا ہوا ہے، اگر ہم اس طریقے سے اس نعمت کو ہم استعمال کریں گے تو وہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ، وہ ہے شکریہ حقیقی معنوں کے اندر۔ تو محترم عزیز بھائیو، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا ہم اس مجلس کے اندر محاسبہ کریں گے، کیا ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ اور وہ نعمت ہے زبان۔ زبان ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر اس کا ہم صحیح معنوں کے اندر استعمال کریں تو یہ زبان ہمیں جنت کے اندر بھی لے جا سکتی ہے، اور زبان ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں، اس کو صحیح معنوں کے اندر استعمال نہ کریں، اللہ رب العزت کی منہیات پر عمل کریں تو یہی زبان ہمیں جہنم کے کنارے پر پہنچا سکتی ہے۔ فرمایا ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمانے لگے ای المسلمون افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب مسلمانوں میں سے افضل ترین مسلمان کون ہے؟ فضیلت والا افضل ترین مسلمان کون ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ ذرا اس حدیث پر غور کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین مسلمان اس بندے کو فرمایا کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ذرا غور فرمائیے، کیا ہماری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ ہم ایک دن کے اندر کتنی ایسی دوسرے بھائی کے بارے میں باتیں کر دیتے ہیں، کتنی ایسے کسی کے بارے میں غیبت کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو پریشانی ہوتی ہے۔ مسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے کہ اگر تمہاری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے تو سمجھو تم حقیقی مسلمان ہو۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اپنے گھروں میں دیکھ لیں، اپنے محلوں میں دیکھ لیں، زیادہ تر لڑائیاں کس چیز کی وجہ سے ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں؟ زبان کی وجہ سے۔ ساس بہو کی لڑائی،
دو بھائیوں کی لڑائی آپس میں، دو ہمسایوں کی آپس میں لڑائی، یہ لڑائیاں کس چیز کی وجہ سے ہوتی ہیں محترم عزیز بھائیوں؟ یہ صرف ایک زبان ہے کہ ایک زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، جبکہ ہمسائے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہر روز جبرائیل امین میرے پاس آتے ہیں اور ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں تاکید کرتے ہیں۔ اتنی جبرائیل امین نے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں تاکید کی، اتنی تاکید کی، مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وراثت میں سے ان کا حصہ نہ بن جائے، کہیں وراثت میں سے یہ حقدار نہ ٹھہرا جائیں۔ اتنی ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں تاکید کی، تو کیا میرا ہمسایہ وہ میری شرارتوں سے محفوظ ہے؟ وہ نہیں محترم عزیز بھائی۔ تو کیا ہم اس زبان کو استعمال کر کے اللہ رب العزت کا صحیح معنوں کے اندر شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ نہیں۔ ہم بڑی بڑی باتوں کی طرف نہ جائیں، غیبت کی طرف، چغلی کی طرف، لڑائی جھگڑے کی طرف نہ جائیں۔ ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے بسا اوقات انسان جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، سنیے ذرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالکلمۃ من سخط اللہ تعالی، کہ بسا اوقات بندہ اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے، ایسا کلمہ نکالتا ہے من سخط اللہ، وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے۔ لا یلقی لہا بالا، وہ اس کو معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ کوئی بڑی گالی نہیں ہوتی، وہ بڑی بات نہیں ہوتی، وہ اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی سی بات ہے۔ لا یلقی لہا بالا، وہ اس کلمے کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن حقیقت کے اندر وہ کلمہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو وہ ناراض کرنے کا سبب بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَحْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، وہ اس ایک کلمے، چھوٹے سے ایک کلمے کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ دوسری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ جہنم کے اندر اتنی دور چلا جاتا ہے، اتنی دور چلا جاتا ہے کہ أَبْعَدُهُمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، کہ جتنی دور یہ مشرق اور مغرب ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان کتنی دوری ہے ہمیں اندازہ؟ کوئی نہیں اندازہ۔ تو جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، اتنی دور وہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے ایک چھوٹے سے کلمے کی وجہ سے، چھوٹی سی بات کی وجہ سے۔ ہم اس کو ایک بہت بڑی بات نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے کہ چھوٹا سا جملہ ہے۔ چھوٹے سے جملے سے دوسری حدیث میں آیا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہا یہ چھوٹے قد کی ہے، یہ عورت چھوٹے قد کی ہے۔ بتاؤ یہ ہماری ڈکشنری کے اندر، ہماری سوچ کے اندر کوئی بڑی بات ہے؟ ہم تو روزانہ ایسی کتنی باتیں کر دیتے ہیں کسی کے بارے میں، وہ ایسا ہے، وہ پاگل ہے، وہ مجنون ہے، وہ ماں کی ووق ہے، کتنی باتیں کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جملہ بولا ہے کہ وہ چھوٹے قد کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا عائشہ اگر اس ایک چھوٹے سے جملے کو سمندر کے پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو یہ چھوٹا سا جملہ سارے کا سارا پانی وہ کڑوا کر دے گا۔ بتلائیے ہم روزانہ کتنے ایسے کلمے بول دیتے ہیں محترم عزیز بھائیوں۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ ایک چھوٹے سے جملے کی وجہ سے بس اوقات جہنم کے اندر چلا جاتا ہے، اور چھوٹے سے جملے کی وجہ سے بس اوقات آدمی جنت کے اندر بھی چلا جاتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ، اسی حدیث کے اندر ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ تعالیٰ، پہلے کہا من سخط اللہ تعالیٰ، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اب فرمایا بس اوقات آدمی ایسا کلمہ بولتا ہے کہ وہ من رضوان اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کی خوشنودگی کا سبب بنتا ہے۔ وہ فَيَحْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ فِي جنت، وہ اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ رب العزت کو جنت میں داخلہ کر دیتے ہیں اس کا۔ تو محترم عزیز بھائیو اپنی گفتگو ایسی کیجئے کہ جو اللہ رب العزت کی خوشنودگی کا سبب بنے۔ فرمایا بخاری شریف کے اندر حدیث ہے یہ بھی، اور دوسری کتابوں میں بھی ہے،
فرمایا کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے، صبح ہوتی ہے، تو سارے کے سارے اعضاء وہ زبان سے التماس کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ اے زبان ہم تیرے تابع ہیں، تو اگر سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے ہیں، تیری وجہ سے ہمیں سکون ہوگا اور تیری ہی وجہ سے ہم ہلاک اور تباہ ہو جائیں گے، تو اگر سیدھی نہیں، تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر تو سیدھی رہی تو تیری وجہ سے ہم بھی سکون میں رہیں گے، اور اگر تو بری ہو گئی، تو نے لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، تو ہمیں بھی تیرے ساتھ ساتھ سزا ملے گی۔ یہ سارے کے سارے اعضاء زبان کو کہہ رہے ہیں، تو کیا ہم اپنی زبان درست رکھتے ہیں؟ کتنے ہی ایسے بھائیوں کو ہم اردا گرد، کتنے ہی ایسے بھائیوں کو ہماری زبان کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، دیکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر زور سے کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مہ یا ابا بکر غفر اللہ لک، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ رک جائیے، اللہ آپ کی بخشش کرے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، مہ رک جائیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہی ایک ایسی زبان ہے، ان ھذا اوردنی الموارد، یہ ایک ایسی زبان ہے جس کی وجہ سے میں زیادہ ہلاکتوں میں جا رہا ہوں۔ بتلائیے یہ کون کہہ رہا ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی سب سے بزرگ اور سب سے اچھی ہستی ہے انسانوں میں تو وہ کون ہے؟ مردوں میں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اگر دنیا کے اندر ابھی کوئی نیکی نہ بھی کریں تو اب بھی یہ جنتی ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ تو وہ اپنی زبان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں زیادہ پریشانیوں کا باعث بن رہا ہوں لوگوں کے لیے۔ تو بتلائیے کیا ہم نے کبھی اپنا ایسا محاسبہ کیا محترم عزیز بھائیو؟ کبھی ہم نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ اپنی زبان کا محاسبہ کیا ہو کہ ہماری زبان کی وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور میری زبان مجھے ہر روز کتنے کلموں کی وجہ سے جہنم کے اندر لے کر جا رہی ہے؟ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما اخوف ما تخاف علیہ، سب سے زیادہ خوف والی چیز جس سے میں ڈروں دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اللہ رب العزت کی ذات کے بعد ایسی کون سی چیز ہے جس سے میں ڈروں، جس سے مجھے ڈرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فآخذ لسانی ہی، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی، نکال کے باہر اپنی زبان پکڑی، ثم قال ھذا، کہا اے سفیان بن عبداللہ اگر تو ڈرنا چاہتا ہے کسی چیز سے تو وہ یہ تیری زبان ہے، اس زبان سے ڈر۔ کیا ہم اس زبان کا صحیح معنوں میں استعمال کر رہے ہیں؟ لئن شکرتم، کیا ہم صحیح معنوں میں زبان کا استعمال کر کے اللہ رب العزت کی اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ محترم عزیز بھائیو بہت فکر کی بات ہے، سوچو کہ ہم کتنے لوگوں کو ہر روز تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہمارا ہمسایہ ہم سے محفوظ نہیں ہے، میرا بھائی مجھ سے محفوظ نہیں ہے، میرا کمرے کے اندر رہنے والا ساتھی وہ محفوظ نہیں ہے، وہ ناراض ہے مجھ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے اس بندے کے بارے میں، حدیث کے الفاظ ہیں من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین رجلیہ، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے۔ کتنی چیزوں کی؟ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، صرف دو چیزوں کی،
زیادہ نہیں میں اس سے کسی چیز کی گارنٹی مانگتا. جو بندہ مجھے صرف 2 چیزوں کی صحیح معنوں کے اندر استعمال کی گارنٹی دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زیادہ وہ نیکیاں نہ کرے، وہ جتنے بھی نماز روزے زکوٰۃ جتنی بھی نیکیاں کر لے، لیکن میں صرف اس 2 چیزوں کے صحیح استعمال کا مطالبہ کرتا ہوں، اور جو مجھے ان کے صحیح معنی کے اندر استعمال کی گارنٹی دے دیتا ہے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت اور جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ جنت کے اندر جائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زبان وحی کے بغیر نہیں چلتی. وما ينطق عن الهوى، کہ اگر اس کی زبان چلتی ہے، یہ بولتا بھی ہے تو وحی کے ساتھ، اللہ رب العزت کا حکم اس میں شامل ہوتا ہے، اپنی خواہشات سے نہیں بولتا. ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے کہا، اے ابو ہریرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نہ یاد کیا کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غمی میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تو غمی والی باتیں یاد کرنے والی نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات وہ ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو یاد کرنے والی اور لوگوں تک پہنچانے والی نہیں ہوتی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا جی لوگ مجھے ایسے ایسے باتیں کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نہ لکھا کر اور نہ ہی یاد کیا کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میری زبان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولتی. ما ينطق عن الهوى، وہ زبان اقدس وہ کہہ رہی ہے کہ اضمن لہ الجنہ، میں اس بندے کو جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں. جو بندہ صرف کتنی چیزوں کی گارنٹی لے کر آئے گا میرے پاس جی؟ 2. ایک وہ ما بین لحیتیہ، ایسی چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان میں ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ زبان. زبان کو اگر اچھی طرح سے استعمال کرتا ہے، غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، اور اسی طرح ایسی بات نہیں کرتا جو لوگوں کو تکلیف دینے کا باعث بن رہی ہو، اچھی طرح سے استعمال کرتا ہے. زیادہ نیکیوں کی بات نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف زبان کے صحیح معنوں کے اندر استعمال کی بات کی ہے. دوسری چیز کون سی ہے؟ اما بین رجلیہ، اور وہ چیز جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور شرمگاہ. ان 2 چیزوں کی جو بندہ حفاظت کرے گا، ان کو اچھی طرح سے استعمال کرے گا، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو کیا ہم اس حدیث کے کوئی حقدار ہیں؟ ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سکتا ہو قیامت والے دن میں ان 2 چیزوں کی دنیا کے اندر رہ کر میں نے اچھی طرح سے حفاظت کی ہے؟ اگر میری زندگی محترم عزیز بھائیو 25 سال ہے، اگر میری زندگی 50 سال ہے، اگر میری زندگی 20 سال ہے، اگر 30 سال ہے، تو میں اپنی سابقہ زندگی کے اندر دیکھوں کیا میں نے کسی بندے کو تکلیف دیے بغیر کو مہینہ میرا رہا ہوا ہو، کسی مہینے کے اندر، کسی دن کے اندر، کسی ہفتے کے اندر میں نے کسی بھائی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دی ہو؟ کیا ایسا ہے؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اکثر ما يدخل النار، اکثر لوگ جس چیز کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اکثر لوگ جس چیز کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، فرمایا الفم والفرج، ایک منہ ہے اور ایک شرمگاہ ہے. وہ سورہ المدثر میں بھی آتی ہے نا آیات، ما سلککم تمہیں کس چیز نے جہنم کے اندر ڈال دیا ہے؟ انل مجرمین، وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے جہنم کے اندر ڈال دیا؟ وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نکن من المصلین، ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا کام کیا نہیں کرتے تھے؟ ولم نکن نطعم المسکین، کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، اور تیسرا کام ہم ایک بہت برا کیا کرتے تھے، فرمایا کنا نخوض مع الخائضین، ہم بےہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ ہم بیٹھ کر بےہودہ باتیں کیا کرتے تھے، فحش گوئی کیا کرتے تھے. ہماری زبان جو صحیح معنوں میں استعمال نہیں ہوتی تھی، یہ ہماری زبان ہمیں جہنم کے اندر لے کر آ رہی ہے. اور اسی طرح اس کے الٹ یہی ایک زبان جنت کے اندر لے کر جا رہی ہے. فرمایا ترمذی اور مسند احمد کے اندر حدیث ہے، فرمایا اکثر ما يدخل الجنت
تقوی اللہ و حسن الخلق۔ اکثر لوگ جس چیز کی وجہ سے جنت کے اندر جائیں گے وہ چیز کون سی ہے؟ اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق۔ تو کیا جو بندہ زبان صحیح معنوں میں استعمال نہ کرتا ہو، گناہ اس کی زبان سے گناہ زیادہ ہوتے ہوں، اس کی زبان سے گالی گلوچ زیادہ نکلتی ہو، اس کی زبان سے غیبت نکلتی ہو، تو کیا وہ متقی ہے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ برے کاموں سے بچا جائے اور نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو لایا جائے۔ جن چیزوں کا اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کیا جائے، اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو باز رکھا جائے۔ اس چیز کا نام ہے تقوی۔ تو جو بندہ اپنی زبان سے گناہ کر رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کو تنگ کر رہا ہے، تو کیا وہ متقی ہو سکتا ہے؟ تو تقوی اللہ و حسن الخلق، دو چیزوں کی وجہ سے اکثر لوگ جنت میں جائیں گے، اور دو ہی چیزوں کی وجہ سے اکثر لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو محترم عزیز بھائیو، نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت کے اندر چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں، تو محترم عزیز بھائیو، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید پر عمل کرنا پڑے گا۔ اپنی نعمتوں کو صحیح معنوں کے اندر استعمال کرنا چاہیے۔ تو آئیے اپنا محاسبہ کیجئے۔ یہ جو میں نے احادیث سنائی ہیں یہ صرف سنانے کی حد تک نہیں محترم عزیز بھائیو، سب سے پہلے میں اس پر عمل کروں۔ ہر بندہ یہ سوچے کہ آج اگر میں نے 3 حدیثیں سنی ہیں، 4 حدیثیں سنی ہیں، 5 حدیثیں سنی ہیں، تو میں نے انشاءاللہ ان پر عمل کرنا ہے۔ تو سارے بھائی عہد کرتے ہیں انشاءاللہ عمل کریں گے۔ کوشش کیجئے کہ میں اپنی زبان سے کسی دوسرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچاؤں۔ بہت بڑا نیکی کا عمل ہے محترم عزیز بھائی، بہت بڑا نیکی کا عمل ہے۔ اپنی زبان سے دوسرا میرا بھائی تنگ نہ ہو۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو الحمدللہ میں حقیقی مسلمان ہوں۔ تو اگر محترم عزیز بھائیو اس حدیث پر عمل نہیں ہو رہا، میری زبان سے لوگ تنگ ہو رہے ہیں، تو محترم عزیز بھائیو پھر سوچنے کی بات ہے، پھر فکر کی بات ہے۔ میرا شمار حقیقی مسلمانوں کے اندر نہیں ہے۔ میں نے لا الہ الا اللہ تو پڑھ لی ہے لیکن مسلمانوں کی صف میں نہیں ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔